سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ تبلیغ کیجئے اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، کہ ان کو ان کے رب کے سامنے جمع کیا جائے گا لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس حال میں کہ ان کے لیے کوئی حمایتی کوئی سفارشی نہیں ہوگا لعلہم یتقون، آپ ان کو ڈرائیے تاکہ یہ لوگ ڈر کے چلیں ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اور آپ مت اپنی مجلس سے ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی، یریدون وجہہ، اور اسی کے نورانی مکھڑے کے متلاشی ہیں ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان پر بھی آپ کے حساب میں سے کچھ نہیں فتطردہم، اگر پھر بھی آپ نے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا فتکون من الظالمین، تو آپ بھی ہو جائیں گے ناانصافی کرنے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کے ساتھ بحث و مباحثہ چھوڑ کر اپنا اصلی کام تبلیغ اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اہم اور خوبصورت ہدایت کی گئی، اور وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کا آپ بہت خیال رکھیں۔ گزشتہ آیات سے آپ سنتے آ رہے مشرکین عرب کے مختلف مطالبے ہوتے تھے، کبھی یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، کبھی جناب یہ چشمے جاری کر دیں، اور کبھی آپ کا گھر سونے چاندی کا بن جائے، کبھی کہتے جی ہمیں مستقبل کے حالات سے آگاہ کر دیں۔ یہ اس قسم کے بڑے بیہودہ مطالبے، اور پھر اس پہ اصرار کرتے کہ جی یہ پورا کریں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور پھر کبھی یہ بھی کہہ دیتے اگر یہ آپ کر بھی دیں گے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ان
ان سے جو بات کرنی تھی وہ ہو چکی، اب آپ اپنا کام کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَأَنذِرْ بِهِ، آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتے رہیں، ان کی فکر چھوڑیں۔ اب میرے عزیز دوستو، لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں شک میں ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ دل میں آتا ہے کہ ہو ہی نہ جائے، ایک دفعہ دل میں آتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل آخرت کے منکر ہیں۔ فرمایا تبلیغ تو تینوں کے لیے ہے، لیکن جو تیسرا طبقہ ہے یہ چونکہ بالکل منکر ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، پہلے دو کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ جو مانتے ہیں ان کو بھی اور زیادہ بتائیں کہ بھئی اس کا خیال رکھیں، اپنے اعمال اخلاق کے بلا درست رکھیں، اور جو متردد ہیں، کبھی مانتے ہیں کبھی پھر مکر جاتے ہیں، ان کو بھی آپ اور تبلیغ کریں، شاید وہ ایمان پر پکے ہو جائیں۔ اور تبلیغ کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے فرمایا انذر بہ، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اور بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے تبلیغ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، جہاد کرے ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے کرے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر، قرآن کریم کا درس و تدریس، یہ سب سے بہترین تبلیغ ہے، کیونکہ اصل تو اللہ کا پیغام یہی ہے جو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سینہ مبارک پہ نازل ہوا۔ کلام الہی تو یہی ہے، تو اصل تبلیغ تو اسی کلام الہی کی ہے۔ اس لیے فرمائے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں۔ کن لوگوں کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو ان کے رب کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ یعنی جو پہلے ایمان والے، آپ ان کو مزید ڈرائیں، انہی پہ محنت کریں، ان کی پرواہ اور ان کی فکر چھوڑیں۔ یا متردد ہے تو ان پہ محنت کر لیں کہ چلو وہ ہمارے دین کی طرف آ جائے۔ جب ماننے والوں کو یا مترددین لوگوں کو آپ تبلیغ کر لیں جو پہلے سے اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہمیں رب کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور جس دن جمع کیا جائے گا اس دن صورتحال کیا ہوگی کہ لوگوں کے پاس نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ میرے محترم دوستو، قیامت کے دن کے مختلف مناظر ہوں گے۔ ایک وقت تو ایسا ہوگا کہ خوف کا ایسا عالم طاری ہوگا، اللہ کے برگزیدہ نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ ہوش نہیں ہوگی۔ ایک ہستی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ایسی ذات بابرکت ہوگی جن کی زبان مبارک پہ اس دن بھی کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی حمایتی، کوئی سفارشی نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ان لوگوں پہ آپ تبلیغ کریں لعلہم یتقون، شاید ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں کوئی تقوی پیدا ہو جائے، یہ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کی گئی وہ یہ کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اصل میں ہوا یوں کہ مکہ کے کچھ بڑے بڑے سردار، عتبہ، شیبہ، مطعم ابن عدی اور اس قسم کے لوگ،
وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہمیں ایک اور رکاوٹ بھی ہے، ان کی بات سننے میں اور ان کی مجلس میں بیٹھنے میں ایک رکاوٹ اور بھی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے پاس اکثر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے ہی غلام ہیں، ہمارے نوکر تھے، ہمارے غلام تھے، ہمارے پیسوں پہ پلنے والے تھے، ہمارے محتاج تھے۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ہم سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کم از کم اتنا کر لیں کہ جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دیا کریں۔ کیسی اسلام کی میرے عزیز دوستو خوبصورتی ہے، اسلام کی کیسے مساوات ہے کہ جس میں غریب و امیر کا کوئی فرق نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، استاد بھی وہیں کھڑا ہے، شاگرد بھی وہیں کھڑا ہے، پیر بھی وہیں کھڑا ہے، مرید بھی اسی صف میں کھڑا ہے، بادشاہ بھی وہیں پہ ہے، پبلک اور رعایا بھی وہیں پہ ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت اور حسین چہرہ ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ لباس کا فرق تک مٹ جاتا ہے، برانڈڈ جوتے پہننے والے کے لیے بھی حکم کیا ہے؟ چپلی پہننی ہے، وہی چپل پہن کے جانا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے والے کے لیے بھی حکم کیا ہے؟ بس 2 چادریں ہوں صرف، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ ہی اپنے غریب مسکین ساتھیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور اے اللہ مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور کل کو میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ آپ کے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں امیر لوگوں کی طرف جاؤں یا امیر لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں، امیر میرے پاس آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ان کو ہٹائیں تو پھر ہم شاید آپ کی بات سن لیں، تو آپ بھی ایمان کے بڑے حریص تھے کہ کسی طرح یہ مان ہی جائیں، ان کی آخرت ہی بن جائے۔ پھر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رائے دی کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا بھی دیں گے یہ ناراض نہیں ہوں گے، تو آپ ان کے آنے پہ ان کو ذرا ہٹا دیا کریں، شاید وہی مان لے۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنے محبوب کے غریب ساتھی کتنے پسند تھے، مسکین لوگ کتنے اللہ کو محبوب تھے۔ میں نہیں میرے محبوب ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ تو وہ ہیں جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہر وقت میرا دھیان رکھتے ہیں، ان کا خیال ان کے دماغ میں ان کے دل میں ہر وقت میری محبت بسائی، اور یہ جو صبح و شام مجھے پکارتے اور مجھے یاد رکھتے ہیں، اس سے ان کا مقصد بھی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یریدون وجہ، اللہ کے نورانی مکھڑے کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میری رضا کے متلاشی ہیں، مجھے صبح شام پکارتے ہیں، میرے محبوب ان کو نہیں مجلس سے ہٹانا۔ کسی نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بیٹھے، نہیں بیٹھنا تو بھاڑ میں جائے، آپ ان کو یہاں اپنی مجلس سے نہیں ہٹائے گا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ پاک سے توبہ کی کہ میری رائے غلط تھی، انہی غریب لوگوں کو ہی ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، آپ کی مجلس میں کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت بلال، حضرت خباب، عبداللہ ابن مسعود، یہ غریب لوگ۔ اس
اس وقت بھی انہی کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، انہی حضرات کے متعلق مشرکین عرب بھی کہہ رہے تھے ان کو ہٹائے۔ پھر امیر المومنین کے دربار خلافت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، پیچھے آ گئے حضرت اکرمہ، ابو سفیان اور اس طرح کے بڑے لوگ، وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ ادھر سے حضرت بلال آئے، یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کی مجلس میں، اور اوپر سے یہ حضرات آئے، بلال آ گئے، عبداللہ ابن مسعود آ گئے، خباب آ گئے۔ آپ نے فرمایا اکرمہ ذرا اٹھو، ان کو بلال کو آگے آنے دو، ابو سفیان تم اٹھو ذرا ان کو آگے آنے دو۔ یعنی ان ایمان والوں کو، استقامت والوں کو، قربانیاں دینے والوں کو امیر المومنین نے اپنے دربار میں آگے جگہ دی، آگے بٹھایا۔ اب یہ آپس میں کہنے لگے کہ آج تو بڑی ہماری رسوائی ہو گئی، ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا، ان کو آگے بٹھا لیا گیا۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ شکر کرو یہ دنیا میں ہی ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں بھی ایسے ہی ہو جائے، اللہ پاک بھی کہے تم پیچھے ہٹو، ان کو آگے آنے دو۔ تو کہتے آؤ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کوئی ایسا عمل ہی بتا دے، ہم ان سے آگے تو نہیں نکل سکتے، ان کے برابر ہی ہو جائیں، ان کے برابر ہی ہو جائیں۔ حضرت عمر سے آ کے کہنے لگے کوئی کام، کوئی عمل، کوئی ایسی چیز بتا دے ہم ان کے برابر ہو سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، جو کام یہ کر گئے وہ اب تم نہیں کر سکتے۔ بلال مارے کھا رہا تھا، وہ دور اب کہاں ہے، اب تو ماننے والے ہیں سارے۔ جب خباب کے جسم کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا تو وہ اب دور کہاں سے آئے گا، ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ ہاں ادھر سرحدات پہ جہاد ہو رہا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لو تو شاید اللہ تمہیں ان کی صفوں میں جگہ دے دے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کو اپنے یہ محبوب لوگ اتنے پسند، اتنے پسند۔ فرمایا میرے محبوب یہ جو صبح و شام میری رضا کی خاطر مجھے پکار رہے، میرے سامنے بچھے ہوئے، ان کو مجلس سے بالکل نہیں ہٹا۔ دوسری جگہ سورۃ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام مجھے پکارتے، مجھے یاد کرتے، میری عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما کے رکھیں، ان کی مجلس میں ہی رہیں، ان کو ہی اپنے پاس بٹھائے۔ کیوں؟ فرمایا ما من حسابک علیہم من شیء ما علیک من حسابہم من شیء، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا کوئی حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اگر نہیں مانیں گے کفر کی حالت میں مر جائیں گے، شرک کی حالت میں مر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے مانا۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کر رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، اور ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہے۔ تبلیغ کریں، محنت کریں، خوب سمجھائیں، کوشش کریں لوگ صحیح راستے پہ آ جائے، لیکن حساب سب نے اپنا اپنا دینا ہے، قبر سب کی اپنی اپنی ہے، منوانا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ بات کر لیں پھر مان جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی شرطیں لگائیں کہ جناب ان کو ہٹا دیں پھر ہم بیٹھیں گے، فرمایا اگر آپ نے ان کے کہنے پہ ان ساتھیوں کو ہٹایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ظالم کا لفظی معنی ہے ظلم کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرہ سا بھی ظلم کسی پہ نہیں کرتے، ایک ناخن کے برابر بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ بلکہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی زندگی میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی کسی کو مارا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا جی میں نے بدلہ لینا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی، آپ نے فرمایا یہ لو چھڑی اور مار لو، بدلہ لے لو۔
وہ کہنے لگے جی نہیں، جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ اس قدر میرے عزیز دوستو فکر ہے آخرت میں نہ کسی کا کچھ دینا پڑے۔ اب وہ صحابی پیچھے آئے، صحابہ کے بھی سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کا نیچے، بھئی یہ کیا کر رہا ہے، اتنی سی بات بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا بھی یہ بدلہ لینا چاہتا۔ وہ پیچھے آئے ہیں، آگے انہوں نے چھڑی ایک سائیڈ پہ رکھی اور آپ کی کمر پہ جو مہر نبوت تھی اس کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے محبوب میں نے کوئی بدلہ تھوڑی لینا تھا، میں نے تو اس کو چومنا تھا، لیکن آپ نے یہ کر دیا کہ بھائی جو کسی کا ہے بدلہ وہ لے لے مجھ سے تاکہ میرے ذمہ نہ رہے۔ اب جو اتنی سی بھی کسی کے ساتھ زیادتی روا نہیں رکھتا وہ ظلم کیا کرے گا، آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر ان غریب ساتھیوں کو، ان ماننے والوں کو آپ اپنی مجلس سے ہٹائیں گے، ان کو اٹھائیں گے تو پھر آپ نامناسب کام کریں گے، آپ پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی بھر کبھی بھی ان غریب مسکین ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، حالانکہ اللہ پاک نے پیشکش کی کہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، جتنی دولت آپ کو چاہیے آپ لے لیں، لیکن کیا فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے، اب بھی ہیں آگے بھی آئیں گے جو غریب مسکین ہوں گے، میں تو ان کے ساتھ ہی جینا مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے محبوب نبی علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو آج حقیقت یہی ہے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے، قیامت اور آخرت پہ ایمان اور یقین رکھنے والے، کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی، دنیا آخرت کی عزتیں یہی پائیں گے، چاہے دنیا میں ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔